میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فتوحات مکیہ میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا۔ تو دوستو، آج ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بولنے والا بھی سننے والا بھی۔ یہ جو درس ہے، آغاز ہے آج فتوحات مکیہ، یہ کتاب ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کا درس انشاءاللہ محبوب نگر کی سرزمین پر خانقاہ قادریہ میں انشاءاللہ ہر اتوار ہوگا۔ تو دوستو، پہلے معلوم ہونا چاہیے آغاز کرنے سے پہلے کہ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہے کون، ان کے حالات کیا ہے۔ کتاب انہوں نے لکھا فتوحات مکیہ، ان کی کتاب ہے یہ۔ ایسے تو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فصوص الحکم بھی آپ نے لکھا، فتوحات مکیہ بھی آپ نے لکھا، اور بھی بہت ساری کتابیں، سینکڑوں کی تعداد میں 500 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں کچھ سننے اور سنانے کا موقع بھی سرکار ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بدولت، ان کے صدقہ طفیل میں اللہ نے نصیب کیا۔ دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی باتیں اس میں موجود ہے، بہت اسرار ہے، بہت سارے راز و رموز ہے، اسرار الہیہ ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے بزرگوں کا فتوحات مکیہ۔ مجھ جیسے ادنا فقیر میں وہ کمال نہیں کہ اسے بیان کر سکے، اسے سمجھا سکے، البتہ جو ہمیں بزرگوں سے سیکھا ہے، خصوصاً میرے پیر و مرشد، رہبر شریعت، پیر طریقت، صوفی ملت، حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ صاحب قادری چشتی شاذلی علیہ الرحمت والرضوان کے صدقہ طفیل میں، جو میرے پیر مرشد نے، جو کہ میرے والد بزرگوار بھی ہیں، ابا حضور نے جو اس فقیر کو نوازا ہے، ان کی عطا سے انشاءاللہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ورنہ میرے دوست، یہ ایسا درس ہے جسے بغیر کسی مرد خلندر کی زبان سے سنے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ فتوحات مکیہ
کو بڑے بڑے بزرگوں نے، جنہوں نے بھی اس کا مطالعہ کیا، جنہوں نے بھی اس کو پڑھا، ان بزرگوں نے کہا کہ فتوحات کے سمجھنا اور سمجھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اکابر اولیاء نے جب فتوحات مکیہ انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں کہ ہم سمجھ تو رہے ہیں، لیکن جیسا اس کے لائق سمجھنے ہیں کہ ویسا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جیسا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے اس کے لائق، اس مطابق جو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوست۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کم سے کم وہ تذکرے تو کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کون ہیں؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ کا نام جو ہے محمد ہے، آپ کے والد کا نام شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن علی بن تائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ آپ عرب کے مشہور سخی بزرگ حاتم تائی کی اولاد سے آپ ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ حاتم تائی کی اولاد سے عربی ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا لقب محی الدین ہے، اور آپ کو جو ہے شیخ اکبر آپ کے استاد نے یہ عرفیت دی ہے۔ شیخ اکبر یعنی بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ۔ دیکھیے بزرگوں کے پاس، صوفیوں کے پاس شیخ اکبر اس ہستی کو کہا جاتا ہے، غور سے سنیے گا، شیخ اکبر اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو مردے کو زندہ کرے، زندے کو مردہ کرے، وہ شیخ اکبر ہے۔ ابن العربی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا ہے۔ زندے سے مراد ایک مردے انسان کو بھی زندہ کرنا، مردے دلوں کا بھی زندہ کرنا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین جو آپ کو ملا ہے، عرفیت جو ملی ہے، یہ نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ نوازا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ سنیے گا، یہ مشہور بات ہے، معروف بات ہے کہ آپ کی ولادت کیسے ہوئی۔ دیکھیے کوئی بھی دنیا میں آتا ہے نا، اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو اس کا کچھ تو راز ہو یار، اس کے پیچھے کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر چکا ہے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو والد بزرگوار تھے، آپ کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے کئی بزرگوں سے دعائیں کرائی، ایک بار حج کے لیے گئے، حج سے واپس ہوئے، کئی بزرگوں سے کہا، شیخ حماد کے پاس گئے، آپ نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ دعا کریں، میں اولاد نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ آپ نے تقدیر میں دیکھا، ولی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، ولی لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اسے لڑکا ہو کہ لڑکی ہوگی یہ بھی دیکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ انہیں جنتی ہے کہ جہنمی ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ ولی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، تقدیر کا پڑھنے والا ہے ولی۔ اس ٹاپک پر بعد میں آئیں گے، فتوحات میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو شیخ حماد نے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں، پریشان ہوئے، کیا کیا جائے، اولاد ہے نہیں، اب کہاں جاؤں، کیا کروں۔ ایسی سچویشن پر آپ نے سیدھا اس وقت پیران پیر کی بارگاہ میں گئے، بڑے پیر کا زمانہ تھا، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، نماز ہوئی، ملاقات کی گئی، حضور میں شیخ حماد سے مل کے آ رہا ہوں، ایسا ایسا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا
سرکار اولاد کے لیے میں آیا ہوں, بہت میں پریشان ہوں. غوث پاک نے فوراً کہا شیخ حماد نے صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. اب بولیے جس پر امید لگا کے آئے تھے, سردار الاولیاء امام الاولیاء سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو بول رہے ہیں کہ شیخ حماد نے جو کہا وہ سچ ہے. بالکل انہوں نے سچ کہا. آیتہ سنتے ہی آپ دیدہ ہوئی, رونے لگے, آنسو بہنے لگے, روتے تھے بہت. غوث پاک نے, اب غوث پاک کی رحمت جوش میں سرکار کی بارگاہ میں آج تک غوث پاک کی بارگاہ کون خالی گیا ہے؟ ناممکن بھی ممکن ہے بارگاہ غوثیت میں. زمانے میں کوئی خالی نہیں گیا, کوئی خالی نہیں گیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آپ دیدہ ہوئے تو سرکار غوث پاک نے کہا کیوں روتے ہو؟ ہائے ہائے کیوں روتے ہو؟ بولے حضور اب کیا امید ہے, کیا کروں؟ غوث پاک نے کہا اولاد ہو سکتی ہے. ہائے ہائے ہائے, دیکھیے کیا نرالا انداز ہے میرے غوث کا. اولاد ہو سکتی ہے اگر کسی نے دیا تو. کتنی بڑی بات ہوئی, کتنی بڑی بات. دیکھیے خیال کہاں کہاں جاتا. اولاد ہوگی اگر کسی نے دیا تو. سرکار کیا کروں؟ پھر رو رہے تھے, رونا شروع تھا. بولے غوث پاک مہربان ہے میرے سرکار نے کہا کہ شیخ علی میری پیٹھ سے تمہاری پیٹھ کو لگاؤ, پشت کو لگاؤ. میرے پشت میں ایک لڑکا ہے وہ میں تمہیں عطا کر دیا. غوث پاک پیران پیر بڑے پیر کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹھ سے تمہاری پیٹھ کو لگاؤ. لگائے. غوث پاک نے کہا جو میرا لڑکا ہے میری پیٹھ میں وہ لڑکا میں نے تمہیں دے دیا. دیکھو ولی صرف تقدیرش نہیں دیکھتا, عطا بھی کرتا. کیوں؟ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا, اللہ اس کی زبان بن جاتا. اس پر آئیں گے سامنے انشاءاللہ. تو دعا کی آپ نے. سرکار غوث پاک نے کہا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب تمہیں وہ لڑکا ہوگا تو اس کا نام محی الدین رکھنا. تو محی الدین جو لقب ملا ہے, محی الدین جو ملا ہے, یہ سرکار غوث پاک کی زبانی ہے. گئے آپ, 1 سال کا عرصہ گزرا. بتانا ہے پہلے کہ محی الدین عربی سرکار ہے کون. آپ جتنا جو ہے ان کا درس کریں گے, ان کی کتابیں پڑھیں گے, جب ان کا درس آپ سماعت کریں گے, ان کی باتیں بہت عروج کی باتیں ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, ہے نا. پیاسے کے لیے پانی کا کام کرتی ہے نا, شربت کی طرح کام کرتی ہے, جام ہے, جام وحدت ہے, بہت بڑی بات ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو 1 سال کا عرصہ گزرا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد پھر جب لوٹے واپس, حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی. 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. صوفیہ ولادت ہی کہتے ہیں, پیدائش اور ہے, ولادت اور ہے. پیدائش اور ہے. یہ بھی بات بتا دیتا ہوں, بزرگان دین کا کہنا ہے ہمارے کا, پیدا پہلے چھو گئے با, یہاں پیدا نہیں ہوئے, پیدا پہلے چھو گئے ارواح میں, یہاں ولادت ہوئی ہے. تو آپ کی ولادت جو ہے 17 رمضان المبارک, اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے. اب آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو 17 رمضان مبارک تھا. اس وقت جو ہے آپ نے لیا. پھر حج کا موسم شروع ہوا, حج کے بعد پھر بارگاہ غوثیت میں پیش کیا گیا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا ولی کامل بنے گا, اور یہ مرد کامل, مردان بزرگان دین جو ہوتے ہیں, یہ ان کے چھپے ہوئے رازوں کو زبان پر لائے گا. ویسا ہی ہوا. تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث پاک کی دعا سے آپ کی ولادت تھی, اور آپ کو شیخ اکبر کا جو لقب ملا ہے وہ آپ کے استاد نے دیا ہے. اور محی الدین جو آپ کو دیا گیا ہے, یہ محی الدین کا لقب جو ہے سرکار غوث پاک نے آپ کو عطا کیا ہے.
آپ کا نام جو ہے محمد ہے، آپ انلس کی سرزمین پر جو ہے پیدا ہوئے. سمجھے؟ یہ ہے سرکار امام المکاشفین حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب آئیے گا، بہت سارے لوگ جو ہے یہاں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی جو ہے صرف تصوف پر. بے شک آپ کو اس کا عبور تھا. دیکھیے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ماسٹر ہوتا ہے، ایک چیز پر ایک کو عبور ہوتا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی سائنس کا ماسٹر ہوتا ہے، کوئی میتھمیٹکس کا ماسٹر ہوتا ہے، کوئی جو ہے فقہ میں عبور کرتا ہے، کوئی حدیثوں پر عبور کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے شیخ اکبر تصوف کا جو ہے اس پر آپ کو بہت سارا عبور حاصل تھا. آپ نے بہت سارے رازوں کو بیان کیا. اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے مان بھی لیا اور بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ہر زمانے میں تو اختلاف رہتا ہی ہے، مگر یہ بہت بڑے صوفی بزرگ کہلائے ہیں اور انہی کو جو ہے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کر، ان کی صحبت میں رہ کر ہی کئی صوفیاء کرام جو ہے انہی کے کتابوں کا درس تعلیم اپنے مریدوں کو بھی دیتے تھے. اپنے مریدوں کو بھی جو ہے رہبر کی طرح جو ہے آپ کے تعلیمات جو ہے کام کرتے ہیں، رہنما کی طرح. تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف تصوف ہی میں مہارت حاصل نہیں تھی آپ کو. آپ جو ہے علم فلسفہ بھی جانتے تھے، فلاسفہ بھی تھے آپ کے پاس، علم طب پر بھی آپ کی مہارت تھی اور آپ علم کلام پر بھی عبور رکھتے تھے اور آپ جو ہے علم نفسی پر بھی. اور آپ کو جو ہے صرف لوگوں نے ایک ہی طرف جو ہے خیال کیا کہ آپ اتنا ہی جانتے ہیں، ایک ہی طرف آپ کا عبور ہے، سمجھا نہیں ہے، ابن العربی کو پڑھا نہیں ہے، ابن العربی کو جانا نہیں ہے. ایسی اختلاف شروع کر دیا. شیخ اکبر کے بارے میں جو ہے نہ جانے کیسی باتیں. کسی انسان کے بارے میں کچھ برا بولنا ہے میاں تو ان کے قریب جاؤ، پہلے ان کے اندر دیکھو کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کی کتابیں پڑھو، یا نہیں ہوا تو ان سے روحانیت کا تعلق رکھو. آج بھی وہ فیض برابر دیتے ہیں، آج وہ برابر عطا کرتے ہیں. اوروں کے لیے مرے ہوں گے، ہمارے لیے زندہ و جاوید ہے. کافر کی روح نہیں مرتی تو ولی کامل کی، ولی کی وہ تو خاتم ولایت ہے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو ہر علم پر عبور تھا. کافی علوم آپ جانتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی چیز پر عبور تھا. ہاں تصوف میں آپ نے بہت سارا کام کیا ہے، طریقت کا جو ہے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت کام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب طریقت کے راہ پر آپ چلنا شروع کریں، دیکھیں چھوٹی ہی عمر میں آپ نے طریقت کی راہ لی، 19-20 سال کی عمر میں آپ اس راہ پر لے لی. تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا، کوئی دیکھتے تو کہتے اپنے وہ دور کو جو طریقت سے پہلے والا دور تھا، اس دور کو اگر بیان کرنا ہے تو ابن عربی کہتے تھے کہ وہ میرے جہالت کے دور میں نے ایسا کیا تھا. وہاں بھی علم والے تھے، علم رکھتے تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے علم کلام کی مہارت رکھتے تھے. چھوٹی عمر میں بہت سارے اسناد آپ نے لیے، اسناد حدیث آپ نے لیے ہیں. آپ کو کئی جگہ جو ہے سند حدیثوں کی سند دی گئی ہے، مگر باوجود اس کے آپ کیا بول رہے ہیں کہ یہ میرا جو ہے جب حقانیت کی لائن پر آئے، حقیقت میں معرفت کے جب وہ اسٹیج پر آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا علم کا دور گزر رہا ہے، طریقت سے پہلے کے دور کو علم سے تعبیر نہیں دے دی. اللہ اکبر. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. تو ایسی شخصیت شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بار اچانک بے ہوش ہو گئے. آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، وہی بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی کامل ہیں، بڑے ولی ہیں، وہ بیٹھے تھے. اب بے ہوش ایسا ہو گئے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت دنیا سے چل بسے. اللہ اکبر. سب بے ہوش ہو گئے. لوگ سمجھے کہ اب حضرت نہیں ہیں، آخری وقت آ گیا ہے، چلے گئے. تو آپ کے والد صاحب شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سرانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. یاسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے. اب آپ فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے تھے کہ میں اچانک بے ہوش ہو گیا تھا. اس وقت میرے والد بزرگوار میرے سرانے بیٹھ کر جو ہے یاسین شریف پڑھ رہے تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بھیانک شکل کی قوم میری طرف بڑھ رہی ہے اور مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے.
اسی وقت ایک نورانی شکل آئی اور وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. بھیانک شکل کی قوم آ کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, مجھے بلا رہے ہیں. ایک نور آیا, ایک نورانی صورت, ایک نورانی شکل آئی جو اپنی طرف اس طرح مجھے کھینچی کہ وہ بھیانک لوگوں پر جو ہے یہ حاوی ہو گئے, ان پر غلبہ پا لیا, کامیاب ہو گئے. جیسے ہی انہوں نے یہ نورانی شکل نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی, میں ہوش میں آ گیا. جیسے آنکھ کھلی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے والد یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, یاسین پڑھ رہے ہیں. تو یاسین ختم ہو گیا, سورہ یاسین شریف ہو گئی. تو آپ نے سارا واقعہ اپنے والد بزرگوار کو بیان فرمایا, اور آپ کہتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے ولی کامل ہیں. شیخ اکبر فرمانا ہے ولی ہیں. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 15 دن پہلے آپ کے والد ابن العربی سے فرما رہے ہیں کہ بیٹے 15 دن میں میرا وصال ہونے والا ہے, میں دار فانی سے کچھ کرنے والا ہوں. 15 دن پہلے اشارہ دیا آپ. تو آپ فرماتے ہیں کہ 15 دن ہوئے, وہ وقت آیا, بروز چہارشنبہ جو ٹائم تھا آ گیا. اس گھڑی جب میں گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے والد بزرگوار شیخ علی بغیر ٹیکے کے آپ بیٹھے. آخری وقت میں بھی ٹیکا نہیں ہے. یہ کیسے اولیاء ہوتے ہیں, بغیر سہارے کے بغیر ٹیکے کے آپ بیٹھ گئے. اور آپ سے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹے اب ہمارا وقت آ گیا ہے جانے کا, ہم جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ کیا باپ بیٹے تھے, کیا محبت تھی, کیسی وہ بزرگان دین کی جو ہے کیسا قرب تھا. اللہ کو لے کر ہی بات کرتے ہیں یہ لوگ, اللہ کے سوا بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ابن العربی نے, خدا کی طرف کا سفر مبارک ہو آپ کو, راہ خدا کا سفر مبارک ہو ابا آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دید فرما کر آپ کو کامیاب کرے. یہ فرمایا. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا یہ سنا تو کہا کہ بیٹے میں یہی امید رکھا تھا, اب مجھے فکر نہیں ہے, یہی تھی بات. بہرحال جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سارا سفر کیا, بہت جگہ گئے. بچپن ہی سے آپ جاتے تھے پڑھنے کرنے, کئی اساتذہ سے آپ نے پڑھا, کئی بزرگوں کی آپ نے خدمت میں رہے. بچپن ہی سے آپ نے جو ہے تصوف کی تعلیم بھی دیا لوگوں کو, جو ہے جہاں بھی جاتے تھے خدمت خلق کرتے تھے, تعلیم دیتے تھے. آپ نے, آپ کا یہ کام تھا, اور بزرگوں کی خدمت کرنا اور عقیدت سے محبت سے ان کی خدمت میں رہنا, ان کے ساتھ میں رہنا, یہ آپ کا ہمیشہ. اور سادگی زندگی جیتے تھے, بالکل سادہ سیدھا. آج کل جو ہوتا ویسا نہیں, سادہ. اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد, اتنا بڑا خزانہ رکھنے کے باوجود ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادی زندگی آپ جو ہے گزارتے تھے. تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں, اور بہت سارا کام جو ہے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے. تو شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض جہاں بھی, جو بھی, جس جگہ سے بھی انہیں پکارتا ہے, یاد کرتا ہے, ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. روحانی فیض ہے دیکھیے. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اکبری ہیں, سلسلے اکبریہ بھی ہمارے پاس ہے, کہ ہم اکبری بھی ہیں. دوستو ابن العربی علیہ رحمت و رضوان ایسے ولی کامل, ایسے بزرگ, ایسی نیک ہستی میرے سرکار. سخاوت, سخی گھرانہ تھا آپ کا, کوئی بھی آئے تو آپ جو ہے سخاوت کرنا, اور تقویٰ, پرہیزگار, اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, اور تبلیغ اسلام. خانہ کعبہ میں آپ نے جب طواف کیا تو یہ فتوحات مکیہ جو ہے ایک ایک طواف کرتے جاتے تھے, ایک ایک باب آپ لکھتے تھے, ایک ایک چیپٹر آپ اس کا لکھتے تھے, اور کئی دن تک جو ہے مکۃ المکرمہ میں رہے. کئی لوگوں سے, کئی بزرگوں سے ملاقاتیں بھی وہاں ہوئیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آگے فتوحات میں بتایا جائے گا کہ خانہ کعبہ میں کیا کیا ہوا, کس طریقے سے وہاں کے روحانی فیض ہے.
کیا کیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست تھے یحییٰ بن یغان، وہ بادشاہ ہوئے، بادشاہ بنے۔ جب بادشاہ بنے تو گھوڑے پر سوار کر کے آپ کے قریب آئے۔ دیکھیے ابن عربی کا کیا نظریہ تھا، کیسے تھے آپ، کیسے خیال رکھنے والے تھے۔ گھوڑے پر آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ، سلام کیا، جواب دیا۔ تو جواب ہوا، سلام جواب کے بعد انہوں نے کہا، دوست تھے نا، بادشاہ بن گئے، بادشاہ کلام کر رہے، اور شیخ اکبر فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، سادہ سیدھا زندگی گزارتے تھے، آپ نیچے کھڑے ہیں۔ بولے اے شیخ بتائیے میں جو یہ کپڑے پہنا ہوں اس پر نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ جو لباس میں پہنا ہوں اس پر نماز ہوتی کیا نہیں ہوتی، جائز کیا ناجائز؟ یہ سوال کرے، قربان جائیں کیا انداز تھا آپ کا جواب دینے کا۔ پہلے آپ خاموش ہو گئے، مسکرائے، جواب نہیں دیے، مسکرائے۔ آپ مسکراتے نہیں، بولا کیوں مسکرا رہے ہو، جواب دو، شیخ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب۔ پھر آپ نے جواب دیا، مسکراتے جواب دیا، مردار کتے کے بارے میں کیا کہوں، اللہ اکبر، مردار کھانے والے کتے کے بارے میں میں کیا بولوں، جو پورا مردار کھایا ہے، سر تا پیر، سر سی پاؤں تک پورا حرامی حرام ہے، ٹانگ اٹھا کو پیشاب کر کو خطرہ سے بچنے والے کا کیا جواب دوں؟ سر سی پاؤں تک پورا مرداری کھایا ہے، پورا حرامی ہے، ٹانگ اٹھا کو پیشاب کر کو خطرے سے بچ رہا ہے، حرامی حرام۔ جیسا یہ سنا ابن العربی کی زبان سے، فوراً ایک چیخ مار کر گھوڑے سے اتر کر بے ہوش ہو گئے، یحییٰ بن یغان بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر جب ان کو پانی میں ڈالا، دعا کی، ہوش آیا۔ جیسا ہوش آیا، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں نگاہ ولایت کا کیا کمال ہے، جواب ہی دینا تھا نا، جواب ہی تو۔ ولی جو ولی کامل ہوتا ہے صرف سوال کا جواب ہی نہیں دیتا ہے، ان کی اپنی نظر سے سامنے والے کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، گمراہیت کو مٹا دیتا ہے، سامنے والے ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، گندگی کو مٹا دیتا ہے، سفلیات والے کو الویات کی طرف لے جاتا ہے، ناقص کو کامل بنا دیتا ہے، بے ادب کو باادب بنا دیتا ہے۔ جیسا نظر پڑی شیخ اکبر کی، آپ نے جواب تو دیا، چیخ مار کر جیسا یہ بے ہوش ہو گئے، فوراً نظر کھولی، ابن العربی نظر آئے۔ ابن العربی نے پوچھا کیا حال ہے، ہائے 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 ہائے، کیا حال ہے؟ دیکھیے حال جاننے والا پوچھ رہا ہے کہ حال کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے سلطنت بادشاہ سب چھوڑ دیا، آپ اپنا غلام بنا لیجیے، ساری سلطنت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اپنی غلامی میں رکھ لیجیے سرکار۔ کیا کروں بادشاہت لے کر، کیسی سلطنت ہے، کیسی بادشاہت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی صحبت میں رکھ لیجیے، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں رکھا، موجود تھے، کئی دن تک آپ کی خدمت ہوئی۔ کئی دن بولے تو 3 دن، صرف 3 دن، کئی دن کچھ دن سمجھیے گا، صرف 3 دن۔ کیا کمال ہے یار بزرگوں، 3 رات گزرے، 3 دن 3 رات ترک سلطنت کر کے جب آئے تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رات رکھا۔ 3 رات کے بعد بولے ابن عربی اب تمہارا مہمان کا وقت ہو گیا، مہمانی کا وقت ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا 3 دن میں ہو گیا، اب جاؤ کسب کرو، اب محنت کرو۔ بولے سرکار کیا کرو، اب کیا ہے میرے لیے، حکم فرمائیں۔ جاؤ جنگل سے لکڑیاں توڑو، بازار میں بیچو۔ با کیا سمجھا رہی بزرگا، بادشاہ کو سلطنت چھوڑ کو ایسا بادشاہ کو کیا بول رہے ہیں، جنگل کو جا، پہلے تو 3 دن رکھے، 100 بات میرے کو بول رہی، جنگل کو جا، لکڑیاں توڑ، لاکھوں
بازار میں بیچ. ٹھیک ہے, گئے حکم کے مطابق لکڑیاں توڑے, بنڈا لیے, سر پر اٹھائے, بازار میں آئے, بیچنے لگے. لوگ اس بادشاہ کو دیکھ کر رو رہے, لوگ رو رہے, یہ بادشاہ مسکراتے جا رہے ہیں. لوگ رو رہے, یہ مسکرا رہا ہے. بولے کیوں؟ وصل ہو رہا ہے یار نے پلا دیا, شیخ نے پلا دیا. دکھنے والوں کے لیے کسب ہے, کیا معلوم کیا ہو رہا ہے. دکھنے والے کے لیے محنت ہے, لکڑیاں ہیں, دکھنے میں تو لکڑیوں کا بنڈا ہے, پسینہ جا رہا ہے, کیا معلوم حقیقت میں پلانے والا کیا پلا رہا ہے. اور تھوڑی نا ایسا ہوتا کہ بادشاہ, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ جا رہا ہے تو پھر بھی ان کے دل پر کچھ جو ہے برائی نہ گزرے, کچھ گرا نہ گزرے, تو تکلیف تو ہوں گی ہی, لیکن باوجود اس کے وہ خوشی خوشی لے جاتے ہیں. یار کسی کا خیال نہیں, سب کا خیال چھوڑ دیے. کون کیا بولے گا, کون کیا کرے گا, کون کیا سمجھے گا, یہ خیال نہیں ہے. بس میرے شیخ نے کہا کرنا ہے, حکم شیخ کا ہے. شیخ نے کہہ دیا, بس لکڑیاں توڑے, سر پہ اٹھا. ارے وہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا, یہ بات ہی نہیں. لائے, فوراً بیچا, اپنا جو ہے کام سارا کیا. یہ 3 دن کے بعد کی بات بتاؤ. واپس آئے, بیٹھے, لوگوں کا ہجوم آیا. اب ہمیشہ آتا تھا ابن عربی کے پاس, دعاؤں کے لیے آتے تھے. ابن عربی بیٹھے تھے, حضور میرے لیے یہ دعا فرمائیں, حضور میرے لیے یہ دعا فرمائیں, حضور میرے لیے یہ کیجئے, اولاد نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب آتے نا بھائی دنیا والے لوگ دعا کریں, دعا کرنے کے لیے آئے. ہائے 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 ہائے, کیا شیخ ہے یار. شیخ اکبر نے فرمایا, دعا چاہیے یحییٰ سے کراؤ. یحییٰ سے کراؤ. یحییٰ کی دعا میری دعا ہے. جب تک وہ ترک سلطنت کر کے دعا کرتے رہیں گے, یحییٰ کی دعا نہیں, وہ میری ہی دعا ہے. حضرت ابن عربی فرما رہے ہیں, ترک سلطنت کرنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں, جب تک وہ ترک سلطنت میں رہیں گے, سلطنت چھوڑ کے رہیں گے, وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا میری دعا ہے. اللہ اکبر. دیکھو دوست, شیخ ہے, جب شیخ نے کہہ دیا تو یہاں پہلے ہو کیا رہا ہے کہ وہ بادشاہ نے کچھ نہیں دیکھا, بس اپنے شیخ کو راضی کرنا چاہا. شیخ کو راضی کر رہا ہے, سلطنت چھوڑ دیا, بادشاہت چھوڑ دیا, سب کچھ ترک کر دیا. شیخ کی خدمت میں پیچھے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں. 3 دن رہو, کتنے دن رکھتے رکھو, اور انہوں نے جنگل میں جاؤ تو جنگل میں گئے. ایسا ہونا چاہیے. ہوا کیا آخر میں, تو شیخ نے بتا دیا کہ یہ حال ہے. تو دوستو, یہ میرے شیخ ہیں, کس کو کان دینا, کیا دینا, کیسا دینا, سب جانتے ہیں. جب دے رہے تھے تو آج بھی میرے شیخ دے رہے ہیں. آپ سمجھے نظریہ میرے شیخ کا کیا ہے, کیسی شخصیت ہے. آئے فقراء, کچھ فقیرہ ان کے دوست آئے, کوئی کچھ مانگتا تھا اٹھاتے دے ڈالتے تھے, کوئی کچھ مانگتا اٹھاتے دے ڈالتے. فقیر آیا ہے بھائی, دے ڈالتے. تو کچھ آپ کے خاص لوگ آئے, آ کر بولے کہ سرکار, شیخ آپ سے کچھ کہنا. سوال کیجیے. تو جب سوال ہوا کہ آپ جس کو فقیر سمجھ رہے ہیں وہ صورت فقیر بنا کے آئے, حقیقت میں فقیر نہیں ہے, آپ سب کو فقیر سمجھ کے دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ابن عربی سے کہا, بہت سارے صورت بنا کے آتے ہیں فقیروں کی, وہ فقیر تو ہے نہیں, مانگنے آیا انہیں, مانگنے والے کو اٹھائے دے دیے. آپ دیکھو انہیں فقیر ہے نہیں, انہیں فقیر کا لبادہ اوڑھ کو آیا ہے, فقیر کا لباس پہن کو آیا ہے, فقیر کی صورت بنا کو آیا ہے, انہیں فقیر نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے شیخ نے کیا جواب دیا, اللہ 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 اللہ, کیا جواب ہے شیخ کا, کیا کہتے ہیں, یا ایھا الناس وانتم الفقراء. اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے پاس ساری مخلوق فقیر ہے, سب جتنے بھی لوگ ہیں سب فقیر ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ فرماتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے جو مانگنے آئے تھے, بولے نہیں ہے. آپ فرمائیں فقیر کی نقل کرنے والا بھی فقیر, فقیر کی جو نقل کرنے والا ہے وہ بھی فقیر. ابن ربی نے فرمایا بس اس کو وہ صورت بنا کے تو دے دو. ہائے 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 ہائے, یہ کیا نظریہ تھا میرے ابن ربی کا, کیا خیالات تھے ابن ربی کے.
آپ کو بتائیں آپ کے کچھ فقراء آئے دوست آئے آ کے قریب بیٹھ کے بولتے ہیں کہ حضور دیکھیے آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، مردے کو زندہ کرنے والے. آئے آپ کے پاس آ کر آپ کے فقراء بولے کہ شیخ اکبر سے حضور آپ کی بارگاہ میں التماس ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کی لڑکی بیٹی بچی بہت بیمار ہے حضور، اور وہ بڑی نیک بخت تھی، بہت دنوں سے علیل ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے حضور، آپ جو ہے تشریف لائیں کہ دعا کریں. تو ابن عربی نے کہا کہ آپ سب لوگ تو ہے، پھر مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ حضور آپ دعا فرمائیں نا، آپ دعا. تو اپنے دوستوں کی بات نہیں نکالتے تھے، ایسا نہیں کہ میں کہیں کو ہوں، میں اتنا بڑا شیخ، میں اتنا بڑا مقام رکھنے والا، میں بادشاہ کرنے کہیں کو آنا. شیخ اکبر دوستوں نے کہا، اپنے فقراء نے کہا چلیے حضور، چل با گئے، نکلے، محل میں جا رہے تھے. ابھی محل کے اندر داخل ہونا ہی ہے، استقبال کے لیے بادشاہ، اس کے بچے، اولاد، داماد وغیرہ سب پورے جو ہے آگے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. کیوں؟ شیخ اکبر جو آ رہے ہیں، کون نہیں جانتا تھا شیخ اکبر کو، ہر کوئی نام سے پہچانتا تھا. آ رہے تھے، استقبال کیا، اندر لے کے گئے، بولے کہاں ہیں؟ بادشاہ کی بیٹی بیمار، علیل، مریض، سوئی ہوئے، لیٹی ہوئی. ابن عربی سرانے کھڑے ہو گئے، نظر اٹھائے، اللہ اکبر، دیکھا، پوچھا معلوم ہے آپ کو کیا حالات ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نزاع کی حالت ہے. کون سی؟ نزاع کی حالت تھی اس بادشاہ کی بیٹی کی حالت. کچھ ہی لمحہ تھا، کچھ ہی وقت تھا، بچانا تو اللہ دیکھو کیسے کیسے بچاتا ہے. شیخ اکبر پہنچے، حالت نزاع کا وقت ہے، سر اٹھا، آپ نے دعا کیا، اللہ سے دعا مانگی. دیکھا پھر بچی کو، بیٹی کو، بادشاہ کی. دیکھنا کیا تھا، وہ بچی بیٹی فوراً اٹھی، ابن عربی کو مسکراتے سلام کیا، سلام کیا، مسکرا رہی ہے. ابن عربی نے فرمایا کہ بیٹی تیرا جینا ضروری ہے. کیوں؟ تجھ سے جو ہے سینکڑوں ہزاروں فقیروں کی زندگی بن رہی ہے، اتنے لوگوں کا خیال کرنے والی، اس واسطے تیرا رہنا ضروری ہے. دیکھو ایک میں یہاں آپ کو جو ہے توجہ دلاتا ایک بات پر. بزرگان دین اس کی زندگی کو اہمیت جانتے ہیں. اہمیت کس کی زندگی کی اہمیت؟ اس بندہ یا بندی کی زندگی کو اہمیت جانتے ہیں جس سے مخلوق کا فائدہ ہوتا ہو یا جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہو. یہاں توجہ دینے والی بات ہے میرے دوست. ایسا نہیں کہ آپ سب سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اسے سبق حاصل کرنا ہے. میں ابھی لاؤں گا آپ کے ساتھ، عبرت حاصل کرنا ہے. سبق کے لیے بتا رہا ہوں کہ حالات اس واسطے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ابن عربی ہے کیا، کیسے آپ شخصیت تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کے آنکھ کیسے تھے، آپ کے احوال کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا میرے سرکار کا کیسا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو آپ نے دعا کیا، دعا کر کے جب وہ اٹھے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ضروری اس واسطے کہ آپ سے سینکڑوں فقراء جو ہے زندگی پا رہے ہیں. دیکھو کتنی اہمیت رکھنے والی زندگی ہے. تو بزرگوں کے پاس یہی زندگی کون سی، یا تو مخلوق کا فائدہ کر رہے ہوں یا پھر دین کی خدمت کرتے ہوں. اس سے یا تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کیا با انہیں چپ کے کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کا دھڑ کئی کے کام کا با، نہ کسی مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ خدمت خلق میں ہے، نہ خدمت دین میں ہے. کیا با اس کا وجود کیسا با، دھرتی بھی پکارتی کئی کارے وہ جینے کہتی ہے نہیں. تو انہیں زندگی جیے تک یا تو مخلوق کا فائدہ کریں یا پھر دین کا فائدہ کریں. یہ دیکھو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کر کے اور ان کو جو ہے دعا کر کے جو ہے وہ بچی کو، بیٹی کو بادشاہ کی درست کرنے کے بعد یہ ہمیں اس سے عبرت مل رہی ہے، یہ ہمیں اس سے کچھ طریقہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے تبلیغ بھی فرماتے تھے. تصوف کے بارے میں خصوصاً جو ہے مسئلہ وحدت الوجود. وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود اس کے بارے میں بھی آگے بات ہوگی. وجود کے بارے میں اگر کوئی ذرا بھی ادھر کی ادھر کی بات بولتا نا، آپ ایسے جواب دیتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اتنے جوابوں کا انبار لگا دیتے. کبھی کبھی تو آپ جواب دیتے دیتے ایسا معلوم پڑتا کہ مناظرہ چل رہا ہے.
اپنے مناظرہ میں. کیوں؟ اللہ کے وجود کو بتانے کے لیے کہ وجود ہے سوچ وجود ہے سو اللہ ہے. خیر اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے آگے نشستوں میں انشاءاللہ. پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ وجود اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، وحدت الوجود والے تھے آپ. تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ مکے میں گئے. مکے میں طواف کے بعد جو ہے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے. دیکھیے توجہ طلب بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. ایک اچھا فلاسفر تھا، فلسفہ جاننے والا تھا، اس کو عبور تھا، اس پر گھمنڈ بھی تھا، فخر بھی تھا اس پر، اور نہیں مانتا تھا نبی کو ولی کو، نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا، معجزے کا انکار کرتا تھا، کرامتوں کا انکار کرتا تھا، منکر تھا، یہاں تک کہ اللہ کا بھی کرتا تھا. فلاسفر فلسفے کو ماننے والا تھا. ابن عربی اپنے حجرے میں بیٹھے، جاتے جاتے نظر پڑی اس کی. ابن عربی اپنے دوستوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے. اتفاق سے اس وقت جو ہے جاڑے کا موسم تھا، انگیٹھی لگائے ہوئے بیٹھے، انگار کی سیکا لیتے نہیں، انگار کا لگا تو انگیٹھی کیا بولتے ہیں، انگیٹھی سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیکا لے رہے تھے، بہت ساری بڑی انگیٹھی تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے گر کے. انہیں جانے والا جا رہا تھا، فلاسفر تھا، گیا چپ کے جاتے جاتے چلے گیا، تھک گیا تھا. ابن عربی کو سلام کیا، سلام جواب دیا آپ نے. ابن عربی سے بولا آپ مسلمان جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آگ میں گئے اور زندہ واپس آئے. بولے ہاں بالکل کہتے ہیں. ابن عربی نے کہا کہتے ہیں. اور ان کو آگ نے کچھ نہیں کیا؟ بولے کچھ نہیں کیا. آگ کا کام جلانا ہے؟ بولے ہاں جلانا ہے. مگر خلیل اللہ کو نہیں جلائی؟ نہیں جلائی. ابن عربی نے دیکھیے کیا جواب ہے، سوال کا جواب کیسے انداز میں دے رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بہت گرم ہے، یہ جلاتی ہے؟ ابن عربی سے پوچھ رہا ہے. بالکل معلوم ہے، گرم ہے، ماری قبطہ یہ جلاتی ہے، گرم ہے، خشک ہے، جلاتی ہے. اب پھر اس کے بعد نے بولا پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کیسے باہر آئے؟ باہر آئے. اب اتنی باتیں ہوئی تو خاموش ہے. ابن عربی وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے آئے؟ اللہ غنی، اللہ غنی. دیکھیے اب جواب ہو بھی گیا، آئے بول دیے، ہو گیا نا. پھر یہ پوچھتا کیسے آئے؟ صوفیاء کے پاس حال کی بات ہو رہی ہے. سیاہ خال نہیں چلتا، حال چلتا ہے. تو بات ہو رہی تھی. تو اب سب لوگ تھے سامنے. اب جو رفقا چاہنے والے سب بیٹھے تھے، فلاسفر کو چھوڑ دیے، ابن عربی کو دیکھتے بیٹھے. کیا نیا چیز آتی، کیا معلوم کیا بولنے والے، کیا کرنے والے ہیں. سوال کرنے والا، چھیڑنے والا چھیڑ دیا، کیسے بھی چھیڑ دیا. اب جواب کیا آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ غنی، اللہ غنی. ایسا شیخ اکبر نے، شیخ اکبر نے اسے پوچھا تو سب لوگ دیکھ رہے تو آپ دیکھا جواب دینا ہی ہے. ایسے منہ لگا کے دیکھ رہے. کیسا دکھتا کبھی سوال کرنے والا کر رہا ہے تو ایک طرف سب کی نظر توجہ جمی ہوئی ہے. ابن عربی نے جواب دیا. اس کو پوچھا، وہ جو سائنس، وہ فلاسفر تھا، اس کو پوچھا فلسفے والے، بولے آگ جلاتی ہے؟ بولے تو ہاں جلاتی ہے. بولے گرم ہے؟ بولے ہاں گرم ہے. اللہ اکبر. بولے گرم ہے، جلاتی ہے؟ بولے ہاں ٹھیک ہے. ابن عربی نے کیا کیا؟ تم جانتے ہو یہ آگ ہے؟ اللہ اکبر. بولے ہاں یہ آگ ہے. یہ جلاتی ہے؟ بولے ہاں جلاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بولے یہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے؟ بولے زیادہ ہے. تو یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو آگ تیرے سامنے انگیٹھی میں دکھ رہی ہے، وہ جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جو آگ میں جلا رہی تھی، وہ اس کی بہن ہے، مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں. دیکھیے پہلے تسلیم کرا رہے ہیں، انداز بھی کیا ہے. بولے مانتا ہے. بولے ہاں. وہ اس کی بہن ہے، مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں. اللہ 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 اللہ. میرے شیخ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو سنگار میں ڈالا اور آگ نکالی، نکال کر جو ہے اس کے گود میں ڈالا. اللہ نکالے آگ. اب ویسے اٹھا رہے آگ اس کے گود میں ڈالے، اٹھائے آگ گود میں ڈالے. ڈالتے وقت بول رہے جو رفقا تھے ان کے جو تھے، اس کو گھٹ پکڑو. بولے اب اس کو پکڑنا چھوڑنا نہیں، گھٹ پکڑو اسے. لوگ ادھر سے ادھر سے آپ بولنے کی دے رہے نا، وہ بھی شیخ بول رہا ہے. دیکھیے مناظرہ بھی کس طریقے کا مناظرہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. گھٹ پکڑے ادھر سے ادھر سے، سب ہاتھ
اٹھائے گود میں ڈال دی, آگ اٹھا رہے تھے, یہاں تک کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آگ اٹھا کر اس کے ہتھیلیوں میں رکھا, دونوں ہاتھوں میں سب اٹھائے, پھر ہاتھ پہ ڈالا, بولے اس کے ہاتھ پکڑو, بولے تھے ہاتھ پکڑے, اٹھائے ڈالے. اب ابن عربی بیٹھ گئے, بیٹھ کر اسے کہا اب یہ آگ ساری تو ڈال گٹی میں, اب اس کو تو ڈال واپس جو تیرے گود میں ہے ہاتھ میں. اب اس نے حکم کی, تعمیل کی, اٹھایا, سب کچھ لے کر ڈال دیا, گود میں بھی جو آگ تھی وہ بھی انگیٹھی میں ڈال دیا. جو ساری آگ ختم ہو گئی اس میں ڈال دیا, گود میں بھی نہیں, ہاتھ میں بھی نہیں. اب ابن عربی نے پوچھا اللہ اکبر, تیرا ہاتھ جلا؟ نہیں جلا. اللہ 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 اللہ, کہیں داغ ہے؟ بولے تو نہیں ہے. تیرا دامن جلا؟ بولے تو نہیں ہے. کہیں داغ لگا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو گیا جیسے. اللہ اللہ. دیکھیے بزرگان دین کے پاس جب کوئی سوال کرتا ہے خال سے تو آپ صرف خال ہی نہیں حال سے بھی جواب دیتے ہیں. لیکن کہیں جلا ہے؟ بولے کچھ نہیں جلا ہے. دیکھیے تو پھر ابن عربی نے اس شخص سے کہا, ہاں جاننے والے تھے آپ بھی, آپ جانتے تھے کہ اس کا دماغ کیا پڑ رہا ہے, دل کیا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب تیرا ہاتھ بھی جلا نہیں, تیری گود بھی جلی نہیں, جیسے کا سا تازہ کر. اب تو خود اپنے ہاتھوں سے انگار نکال, اب تجھ نکال لے, میں تو نکالا تھا, میں ڈالا تھا, نکال. اب انہیں کیا کرا, یہ سوچ کو گیا انہیں, ہے میرے ہاتھوں تو جلے نہیں نا, آگ تو یہ تھی, یہی آگ ہے نا, ہاتھ تو جلے نہیں تھے میرے, نہ گود جلا, نہ کپڑا جلا, نہ ہاتھ جلا, یہی ہے. گیا سیدھا, جیسے ہاتھ ڈالا چلانے لگا, پکارنے لگا, اور پکار کر بولا بے شک آگ جلاتی ہے. بولا آگ جلاتی ہے, مگر اس وقت جلاتی ہے جب کوئی جلانے کے لیے اسے حکم دیتا ہے. آگ خود سے نہیں جلاتی ہے, آگ کا کام جلانا ضرور ہے, مگر اس وقت جلاتی ہے جب کوئی جلانے کے لیے اسے حکم دیتا ہے, جب وہ جلاتی ہے. جب کوئی جلانے والا, جب کوئی حکم نہیں دیتا ہے تو آگ جلاتی بھی نہیں ہے. اتنا مان لیا. جب مان لیا تو ابن عربی نے کہا کہ اب تیری سمجھ آئی بات کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ خود سے نہ جلا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے. بولے حضور بالکل آپ نے سچ کہا, توبہ کرائیے. توبہ کیا, فوراً اسی وقت ابن عربی کا غلام اور مرید بن گیا اور خدمت میں رہ گیا. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, میرا مقصد خوارق عادات کو بتانا نہیں تھا, یعنی کرامت کو بتانا نہیں تھا, وجود کو ثابت کرنا تھا. وجود کو ثابت کرنا تھا, کرامت دکھانا نہیں تھا. اس کو معلوم ہو جائے کہ جلانے والا کوئی ہے. یہ وجود ہے میاں. جب تک کوئی حکم دینے والا حکم نہیں دیتا, آگ کی مجال کیا کہ جلا سکے. ہم لوگ ڈرتے ہیں یار, ڈرنے کی بات نہیں. وجود والا ڈرتا ہی نہیں ہے میاں کسی سے. کیوں؟ اس کا خیال ہے کہ ہر جگہ وہی ہے. فسم وجہ اللہ. سمجھے؟ تو یہ میرے شیخ اکبر ابن العربی علیہ رحمۃ الرضوان, میرے آقا و مولا, یہ شخصیت ہے میرے سرکار کی. سمجھے؟ اور کبھی دکھاوا نہیں کرتے, دکھاوا ہے نہیں, ریاکاری ہے نہیں. ایسی شخصیت تھی ابن عربی رحمۃ اللہ. مصر میں ایک ایسا ایک واقعہ چلا. آپ کے دوست تھے حضرت ابو عبداللہ القربانی رحمۃ اللہ, ایک دوست تھے آپ کے, تو ساتھ میں جا رہے تھے دونوں. آپ کی بیٹی کے لیے کچھ خریدنا تھا. حالات بتا رہا ہوں آپ کے کیسے کیسے چلے, کیا کیا گزرا. اتنی چیزوں سے آپ واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے, لیکن کچھ تو معلوم پڑے گا کہ کیا ہے. سرکار گئے, بازار میں گئے. وہ جو آپ کے دوست تھے اپنی بیٹی کے لیے ایک برتن خریدنا چاہ رہے تھے. بازار میں گئے, گھوم رہے تھے, برتن انہوں نے لیا, خریدا. کچھ چیز تھی برتن کی, بیٹی کے لیے لے کے آ رہے تھے. کھانے پینے جس میں رکھا جاتا ہے نا برتن, اس کو لیے لا رہے تھے. ابن عربی ساتھ میں تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے کچھ اولیاء اللہ ہیں. اب بتایا گیا کہ اختاب آئے ہیں, قطب آئے ہیں. اب بتایا گیا کہ اولیاء اللہ آئے روایت میں, جیسا ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو آئے, آ کر جو ہے اولیاء اللہ نے, ولیوں نے ابن عربی سے کہا. ابن عربی سلام کیا, بات کیا. تو ابن عربی نے پوچھا کیسے ہو,
کہے کہ ہم بہت دور سے آئیں، کھلائیے، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھائے ہیں، کھلائیے نا، بھوک لگی ہے۔ ابن عربی نے ایک نہیں دیکھا، فوراً گئے، ہائے 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 میں شیخ ہوں، میں حکم دیتا ہوں تم جا کے کھاؤ۔ دیکھیے میرا شیخ ایسا نہیں، میرے شیخ اکبر خود گئے، فوراً گئے، شیرنی لائے اور روٹی لے کے آئے، کچھ جو ہے اس میں کھانے کے لیے شوربہ کا لے کے آئے اور لا کر اس برتن میں ڈال، لا کے دیا ان کو۔ تو وہ بولتے ہم کیسے کھائیں گے ہاتھ میں پکڑ کے؟ انہوں نے کہا، وہ جو ولیاں تھے نا، اولیاء تھے، کیسے کھائیں گے ہاتھ میں پکڑ کے؟ روٹی وغیرہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر ان کے دوست بولے چلیے اس میں کھائیے، اس پہ کھائیے۔ ابن عربی نے کہا ٹھیک ہے چلیے، تب اس میں ڈالا گیا، وہ شربہ ڈالا گیا، روٹی ڈالی گئی۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر اس میں کھایا، سب نے ملے نا، سب مل کر جب اس میں تناول کیا، کھائے، روٹی کھائے، وہ کھائے، سب ایک کا دکا سب کھا لیے، کھانا ہو گیا۔ جو آئے تھے، قافلہ جو آیا تھا بزرگوں کا، وہ چلے گئے۔ ادھر چلنا کیا تھا، یہ واپس ہو رہے تھے، برتن جو تھا نا جس میں کھائے تھے وہ پکارنے لگا، آواز دینے لگا، کیا مجھے ناپاک مت کرو۔ اللہ اکبر، برتن پکار رہا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، مجھے ناپاک مت کرو۔ اتنا کہہ کر جو ہے وہ ابن فرماتے ہیں کہ ان کے دوست کے ہاتھ میں جو وہ تھا برتن، وہ کہہ کر کہ مجھے ناپاک مت کرو، ان کے ہاتھ سے اچھل کر نیچے گر کے جو ہے ٹکڑے ہو گیا، شکست ہو گیا، ٹوٹ گیا، 2-3 ٹکڑے ہو گئے۔ جب ٹوٹ گیا تو ابن عربی حیران ہو گئے، حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، حیرت زدہ۔ اب ان کے دوست تھے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، کہتے ہیں کہ ناپاک مت کرو۔ ابن عربی ان کے دوست کو بھی دیکھ رہے ہیں، برتن کو بھی دیکھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ دیکھیے سب کا اندازہ کرنے والے، سب کو دیکھنے والے، ہر ایک کا پتہ لگانے والے۔ فوراً آپ نے اپنے دوست سے کہا، سر اٹھا کے، کیا خیال کرتے ہو، اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، یہ مت سمجھنا کہ ہم ولی ہیں، ہم نے اس کو پاک کیا تھا، اب یہ ناپاک ہونے جا رہا تھا، ایسا خیال کرتے ہو؟ تو یہ خیال کیسا، ہم سے پہلے بھی تو بڑے بڑے اولیاء نے کئی برتنوں میں کھایا ہے، وہ برتن تو کبھی کوئی بات نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ہم سے پہلے بھی کئی اولیاء نے کئی برتنوں میں کھایا تھا، ان برتنوں سے تو کبھی یہ آواز آئی نہیں۔ وہ برتن تو کہیں جو ہے استنجا وغیرہ میں بھی کئی جگہ جو ہے استعمال میں دیکھ رہے تھے، کئیوں نے کھایا ہے، کئیوں نے پیا ہے، کسی برتن نے ایسی بات نہیں کہی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا ولی ہوں کہ میں کھا لیا، اب دیکھیے میری ولایت کی تصدیق میں برتن کر رہا ہے نا، پاک ہو گیا۔ تو پھر حضور سمجھیں کیا، سمجھیں کیا؟ ہائے 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 ہائے، دیکھیے کیا شیخ ہے میرے، جواب سنیے ابن عربی کا۔ اس برتن نے ہمیں سبق دیا، محل معرفت پر جب تک ہے تو پاک ہے، معرفت سے ہٹ گیا ناپاک ہے۔ جب تک معرفت میں ہے، جب تک طریقت میں ہے، جب تک پہچان خداوندی میں ہے، جب تک عرفان میں ہے، جب تک طریق میں ہے، تو پاک صاف ہے۔ جب تو معرفت سے ہٹ گیا، ناپاک ہو گیا، فوراً ٹوٹ جا، ایسے جیسے برتن ٹوٹ گیا ہے۔ برتن جس طرح ٹوٹ گیا ٹوٹ جا، ٹکڑے ہو جا، تو الگ ہو جا، تیری روح کو الگ کر لے، اپنی روح کو قرب الہی میں ملا دے، پھر محل معرفت میں آ جا۔ جب معرفت میں پھر آئے گا پھر تو پاک ہو جائے گا، معرفت سے ہٹے گا اپنی جگہ سے پھر تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہی یہ برتن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ جیسا ہی ابن عربی کی زبان سے سننا تھا، فوراً ان کے دوست ایک چیخ لگائے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیا معاملے ہیں، کیا کیا بزرگوں کے طریقے۔ بولے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کیا سے، پھر کئی بات پھر انہیں ہوش آتا ہے۔ تو ایسے میرے شیخ اکبر ہے، فوراً کیسی کیسی چیزوں پر رہنمائی کر۔ ہم کیا سمجھتے تھی، تھوڑا کچھ ہمارے اندر کمال آ گیا، ہم بہت بڑے سمجھنے لگے اپنے آپ کو، ہے نا، بہت بڑے، نہ جانے کیا کیا ہم سمجھتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طواف کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کی سرزمین پر، حرم شریف میں، مطاف میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ابن العربی رحمۃ اللہ وہ آثار دیکھ رہے ہیں،
جو عام لوگوں کی نظر نہیں دیکھتی ہے، اسرار دیکھ رہے ہیں، وہ راز دیکھ رہے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہم صرف گھر دیکھ رہے ہیں، وہ گھر والا دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے، ہم صرف کعبہ دیکھتے ہیں، یہ اولیاء رب کعبہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ، اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ، سامنے آئیں گے اس پر بھی. رب کعبہ پر بیٹھے تھے، فتوحات کا کام کر رہے تھے، فتوحات لکھ رہے تھے. شیخ اکبر کتاب چل رہی تھی، کتاب نے ہاتھوں سے باب بنا رہے تھے، لکھ رہے تھے. توجہ طلب نقطہ ہے، دیکھیے دعوت دینے والا ہے، بھی دعوت فکر ہے. اس وقت جو ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بہت بڑے امام ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آپ کے استقبال کے لیے بہت سارا مجمع جو ہے چلا گیا، آؤ بھگت کے لیے چلے گئے. ویلکم کر رہے تھے آپ کو، خوش آمدید کر رہے تھے، لے کے اندر کعبے میں آئے. شیخ اکبر تصنیف میں مصروف ہیں، لکھ رہے ہیں، فتوحات میں مصروف ہیں. سب لوگ گئے، استقبال کے لیے گئے کہ امام آئے، امام فخر الدین رازی آئے، بہت بڑے امام ہیں، امام رازی آئے. آپ مصروف آئے، امام فخر الدین رازی اندر آئے، دیکھیں کہ شیخ اکبر بیٹھے ہیں، سارے لوگ آپ استقبال کے لیے ہیں کہ آپ نے، آپ مصروف ہیں، نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ کیا کمال ہے. اچھا اٹھا کے دیکھنا چاہیے، ایسا وہ دیکھ بھی نہیں رہے، بس مصروف ہے. اب بس لگی ہوئی ہے لو لگی ہوئی ہے. تو ابھی کی کوئی پیشل ہے نا بیٹھے. جیسا نظر پڑی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ نے کہا اولئک کالانعام، وہ انعام ہے. آپ نے دل میں پڑھ رہے ہیں وہ انعام ہے. اتنا سوچے، چلے گئے، بات نہیں ہوئی. دیکھیے توجہ طلب نقطہ ہے، دیکھیے چلے گئے. پھر دوسرے دن ان کا اس جگہ پر آنا ہوا، حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں، یعنی مطاف میں آئے. اب واز رکھی ہوئی تھی، ایک جلسہ رکھا ہوا تھا، اس پر جو ہے خطاب کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ چڑھے. پھر دیکھتے ہیں ابن العربی ایسا اڑا کے دیکھ بھی نہیں رہے، نظر بھی نہیں، بس اٹھتے جا رہے مصروف. امام فخر الدین رازی نے دیکھا کہ یہ انلسی نوجوان نظر تک نہیں اٹھاتا. انلسی جو آپ جو جہاں رہتے ہیں لکھ رہے ہیں. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ جیسے خطبے کے لیے ٹھہرے، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے شروع کیا. آگے کہنا چاہتے ہیں کہ زبان میں رک گئے. تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ کچھ گلے میں خراش ہے، کچھ ہے کہ میں کرتا ہوں. اتر گئے اور خیال کیا کہ یہ اسی نوجوان کا کام ہے، اسی کا کام ہے. فوراً آئے ابن العربی کے پاس، شیخ اکبر کے پاس. جب آئے قریب بیٹھے، سلام کیا، بیٹھے. لا کیا نرالے معاملے تھے یار، دیکھ ہی نہیں رہے. اب پھر پکڑ رہے امام فخر الدین رازی اللہ علیہ، میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ہائے 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 ہائے، دیکھو لو جو لگی ہے نا جی. اللہ اکبر. پھر آخر اب بڑے لوگوں کی بات ہے وہی، ہم آپ جو ہے بیان بھی کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے کر سکتے. آخر آپ نے کیا کیا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم چھین لیا. اب دیکھ ہی نہیں رہے تو کیا کریں گے بھائی، دیکھ تو لیں. قلم پکڑ کر چھین لیا. اللہ 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 اللہ. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے قلم لے لیے ان کے ہاتھوں سے، آپ نے فوراً کہا اے رازی، انعام سے تمہیں کیا کام ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیے
ایک تو نام لے رہے ہیں, دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ کون آئے. انعام سے تمہیں کیا کام؟ کل جو یہ دل میں بول رہے تھے یہ باتیں ہوئی, جیسا یہ لفظ سننا تھا ابن العربی کی زبانی. دیکھیے دوستو اولیاء کرام کی کیسی باتیں ہوتی ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابن العربی کشف القلوب والے بھی تھے, کشف الخبور والے بھی تھے, کشف الانس والے, جن ہر قسم کا کشف تھا. ارے خود خدا کا دیدار کرنے والے, انبیاء سے کلام کرنے والے تھے. تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا جملہ کہا, بس اے راضی آپ کو انعام سے کیا کام ہے. کہنا تھا آپ دیدہ ہو گئے امام فخر الدین رازی, رونے لگے, زارو خطار رونے لگے, آنسو بہنے لگے آپ کے, بہت روئے بہت روئے. جب رو رہے تھے اللہ, ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قلم ان کے ہاتھ سے لیا, کہا کہ قلم دو. تو امام نے قلم دیا, منہ کھولو. امام فخر الدین رازی نے کہا, امام فخر الدین رازی سے ابن العربی نے کہا منہ کھولو. امام رازی نے منہ کھولا, جیسا منہ کھولے ابن العربی نے اپنی پین کی نوک جو ہوتی ہے نا سامنے والی, ان کی زبان کی نوک کو لگایا, ایسا ٹچ کیا. اب بولو, اب بولو آپ, اے امام اب بولیے آپ. امام راضی فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میرے اندر اسرار و رموز آنے لگے, اسرار کا خزانہ آ گیا, آپ نے صرف رکھ دیا. اب دیکھیے ان کی محبت ہے, بڑے لوگ ہیں امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جانا بیٹھنا, اور پھر حضرت شیخ اکبر محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طریقے سے جو ہے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے. آپ اس مقام پر تھے, سمجھے, آپ جس کو چاہے جب چاہے جیسا چاہے آپ عطا کرنے والے ہیں. یہ میرا امام ابن العربی ہے, سمجھے. شیخ اکبر محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے, کیسی معافی کرنے والے, کیسی معافی. آج اس کی مثال مشکل ہے, آج مثال مشکل ہے. صرف پیر بننا آسان نہیں ہے میاں, شیخ بن لیا بیٹھ گئے. ان شیخوں کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے, ان کے راستے پر آنا بھی ضروری ہے. یہ کس اسٹیج سے جا رہے تھے, ان کا کون سا قدم تھا, کیسے جا رہے تھے, ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ضروری ہے. کیا شیخ کا میرے قدم تھا, کیسے چلتے تھے, کیسا معاف کرتے تھے, کیسے درگزرتے. آج ہمارے ذرا کوئی سلام نہیں کیا تو اس کے بارے میں بغض رکھنا شروع کیا, اگر کوئی ایک مرید کچھ اچھا کیا تو اس کی واہ واہ ہونے لگے. اب کیا بتائیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسٹائل ہو گیا ہے آج کل. آپ بولتے تو حضرت آپ ایسے باتیں کیوں کرتے. ارے بھائی جہاں ہو رہی ان کو بول رہا ہوں, آپ کو کیا ہو رہا ہے, آپ تو نہیں کر رہے نا. جو کر رہا ہے انہیں غلط ہے نا, غلط نہ کرو با, اچھا رہو. تو پیر بننا چاہتا ہے تو پیر اس نہیں, پیر کامل بن. ہم چاہتے ہیں کہ تو پیر کامل بن. ہم تو یہی چاہتے ہیں, اس واسطے تو یہ درس و دروس کا سلسلہ شروع کیا کہ کسی کے اندر کوئی خامی نہ رہے. تو مجھ تک نہیں آ سکا تو کیا ہوا, اسے تو اپنی خامی کو پوری کر لے, خامی کو دور کر کے جو ہے راہ راست پر آ جا, تاکہ تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے, قیامت میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. کل میں بھی شیخ کو منہ دکھا سکوں, شیخ و شیوخ کو دکھا سکوں, بزرگان دین کو, اللہ کو منہ دکھا سکوں. راستہ ہے میاں. تو کیسے درگزر کرتے تھے, کیسے معاف کرتے. ہمارے اندر یہ جذبہ آنا ضروری ہے. جتنے جو درس میں بیٹھ رہے ہیں یہ سبق سے جو ہے عبرت حاصل کیجیے. شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے توجہ, راستے میں گزر رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, اپنے راستے سے جا رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کر گالیاں بک رہا ہے, گالیاں دے رہا تھا, بہت گالیاں دیا اس نے. منہ کو جیسے گالیاں آتے نا, منہ بھر بھر کے گالی دیا. میرے شیخ نے اف نہ کیا. شیخ اکبر مریدین کا جم غفیر, شیخ اکبر کی نظر کو اور ان کے حرکات سکنات کو, مرید کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ شیخ کے اشاروں کو سمجھو.
ضروری نہیں کہ شیخ زبان ہی سے بولا کرے، اس کے اشارے کو سمجھنا ضروری ہے. شیخ کے حرکات سکنات، اس کی ایک ایک ادا پر غور کرنا چاہیے کہ ان کب کنس کی صدا سے کیا اشارہ دے رہا ہے. چھوٹے چھوٹے اشاروں سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. جب ان کے مریدین ساتھ میں مریدین جا رہے ہیں تو شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو اشارہ دیا، تو کوئی کچھ نہیں بولے تو جا رہے ہیں. مریدوں کو بھی کتنا غضب، بھائی اپنے شیخ کے بارے میں برا بھلا کون برداشت کر سکتا ہے. اور پورے گاؤں والے لوگ تھے، وہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ شیخ کے بارے میں بول رہا ہے. تو شیخ اکبر خاموش ہو گئے، اشارے دیے، سب خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا. پہنچ گئے شیخ اپنے مکان پر آئے، خاموشی سے وہ لگاتار گالیاں دیتے جا رہے، لگاتار دیتے جا رہے. گھر آئے، خاموش اللہ کو یاد کر کے بیٹھ گئے. اتفاق سے شیخ نے بدعا نہیں کی، یاد رکھو شیخ نے بدعا نہیں کی. اتفاق سے اس بندے کا 3 دن کے بعد جو ہے اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس کا مر گیا 3 دن میں. شیخ کو گالیاں دیا، 3 دن میں اس کی موت ہو گئی. جیسا موت ہوئی فوراً شیخ اکبر اس کی میت کو پہنچے. کون شیخ ہے ایسا؟ سبحان اللہ. فوراً اس کی میت کو پہنچے. میت کو جا کر نہلا کر دھلا کر کفنا کر ابن العربی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا کر دعائیں کی اس کے لیے. سبحان اللہ. بولے کون شیخ ہے ایسا؟ بولے مجھے چھوٹا بولتا ہے، مجھے ایسا بولتا ہے. آج یہ معاملے شیخ اکبر کا طریقہ سیکھو. شیخ اکبر نے جنازے میں گئے اس کے، جو گالیاں بکا تھا اس نے، 3 دن میں انتقال ہو گیا تھا، گئے اس کے جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعائیں کی. دعائیں کر کے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جب دفنا کے واپس آئے تو رات میں اپنے خانقاہ میں مراقب میں بیٹھے رہے. مرید خاص نے لا کر کھانا سامنے رکھا. توجہ میرے دوست، توجہ، کھانا سامنے رکھا لا کے. ابن العربی نے اشارہ دیا، بات نہیں کی، اشارہ دیا، اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے. واپس اٹھائے. اب اشارے ہیں بھائی، کیا معلوم بزرگوں کا کیا معاملہ ہے، سمجھتے ہیں، ساتھ میں رہنے والے مرید متقب جو خاص ہوتے ہیں سمجھتے ہیں. اٹھائے کھانا واپس لے گئے. پوری رات ابن العربی مراقبے میں بیٹھے ہوئے، مراقبہ چل رہا ہے. صبح ہوئی، فجر نماز ادا کی. فجر کے بعد آپ نے کچھ دیر لمحات بیٹھے، پھر لانے والے نے جو کھانا وانا رکھتا نا، اس نے پھر ناشتے میں لایا، لا کر آپ کے سامنے پیش کیا. حضور تناول فرمایا، کھائے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا. اب اس مرید نے سوال کیا شیخ سے کہ حضور کیا ماجرا تھا سرکار، گالیاں ہم نے برداشت کیا آپ نے، پھر اس کے جنازے میں گئے سرکار، رات میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب وہ سارے معاملے آپ جانیں، بس یہ بتائیے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے، ہماری تو جان آپ پر ہے سرکار. بھائی اب مرید کو چاہیے کیا کہ اس کا شیخ سلامت رہے، بس کہ شیخ کھایا کیوں نہیں ہے، پیا کیوں نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں مرید ہے سرکار، آپ یہ بتائیں. چلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، امام المکاشفین، سلطان العارفین، میرے سرکار نے کہا، اپنے مرید سے کہا، بیٹے میں نے عہد لیا تھا اللہ سے، عہد لیا تھا جب تک اس بندے کو بخشاؤں گا نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا. جب تک اللہ اسے بخشے گا نہیں، ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاؤں گا. اللہ سے عہد کیا تھا. پھر حضور ہوا کیا؟ بس یہی رات بھر میں بیٹھا رہا، اللہ نے بخش دیا، میں نے کھانا کھا لیا. بخش دیا اس مالک نے. یہ شیخ ہوتا ہے، سخی شیخ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شیخ اکبر. ایسا بولا ویسا بولا نہیں، اسے جب تک بخشوں گا نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ ہوتا ہے درگزر کرنا، یہ ہوتا ہے معاف کرنا. ہم نے تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسا دل صاف ہوتا. میاں تصوف کی مجلس میں آئے ہیں تو دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو، وسیع النظری ہونا چاہیے.
بڑا خیال ہونا چاہیے. قادری کا دل بہت بڑا ہے میاں, بہت بڑا دل رکھنا چاہیے. لوگ سبق حاصل کریں قادریوں سے. ہم اکبری بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, مجموع سلاطین الحمدللہ. تو سلسلے والوں کو دیکھ کر, بزرگان دین کے خادموں کو, غلاموں کو دیکھ کر دنیا سبق سیکھے ان سے. تو دل بڑا رکھیں, دل کو تنگ نہ کریں میرے دوست. یہ معاملہ یہ ہے میرے سرکار حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ. کیسی سخاوت میرے آقا کی, کیسی سخاوت. اللہ غنی. ایک بادشاہ نے آپ کو گھر دیا, بہت بڑا گھر دیا. یار کتنی باتیں ہو گئی, آخری بات بولتا ہوں انشاءاللہ, آخری ایک دو بات ختم کر دیتا ہوں, زیادہ ہو گیا. تو شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جو ہے, ایک بہت بڑے بادشاہ نے شیخ کو ایک محل دیا, ایک گھر دیا. اس دور میں لاکھ روپے بہت بڑے تھے. اب لاکھ روپے بولے تو اس دور میں بہت بڑا گھر دیا, آپ گھر میں رہے کرے. تو اس وقت شیخ نے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اس گھر میں رہ گئے. جیسا رہے, اللہ ایک سائل آیا, فوراً مانگا آپ سے, کہا حضور السلام علیکم. غریب تھا بیچارہ. سرکار میری 2 لڑکیاں ہیں, میں بہت پریشان ہوں سرکار, میرے لیے دعا فرمائیں, کچھ راستہ بتائیں سرکار, آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو میرے سرکار ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانے دار سے کہا, ظریف نام تھا ان کا, جو خزانے کا انچارج تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹریزرر کہیے, جو بھی کہیے, خزانچی کہیے, ہے نا, وہ جو بھی ہے نا. آیا ہوں تو حضور فرمائے, آواز دی تو ہمارے خزانے میں کیا ہے دیکھ کے آئیے. اللہ 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 اللہ. دیکھیے جملہ بھی کیا ہے, ہائے ہائے ہائے. سیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے بزرگوں سے, خانقاہی باتیں سیکھنا چاہیے. اب تو آغاز ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اب یہ گئے, اب کچھ تھا ہی نہیں, سب ختم ہو گیا. دیکھیے کیا جملہ کہتا ہے آنے والا. آ گئے, بولے ہاں کیا ہے ہمارے خزانے میں, ساحل آیا ہے, بولیے. اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا حضور خزانے میں اللہ ہی اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ, اللہ ہی اللہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ابن العربی وجودی ہے. آپ نے کبھی درس نہ دیا کہ کچھ نہیں مت بولو, جو ہاں نہیں وہی ہے. کیوں؟ فسم وجہ اللہ, ہر جگہ اللہ ہے, ہر جگہ اللہ ہے. نہیں بولنا نہیں ہے. آپ کے خزانے میں کیا ہے, اللہ ہی اللہ ہے. نہیں کا جملہ نہ کو بول, نہیں کا جملہ نہیں بولنا, اللہ ہی اللہ ہے. یہ سننا تھا. ابن عربی فوراً اندر گئے گھر میں. دیکھیے کیا سخاوت ہے. اپنی بیوی سے کہا گھر خالی کرو, بچوں سے کہا گھر خالی کرو, چلو ہمارا وقت ہو گیا, نکلو. نکل گئے فوراً. آپ کی بیوی بچے باہر آئے. اب وہ جو ساحل آیا تھا, اس کی بیٹیوں کی جو بات کہا تھا, اس نے چابی دی اسے, اے لے آج سے یہ تیرا گھر ہے. اللہ اللہ اللہ. کون شیخ ہے شادی کی؟ شیخ اکبر اسے کہتے ہیں. یہ بہت بڑے ہیں, ان کے نقش قدم دیکھیے. بھی دیا, بولے آپ اس گھر میں رہیے. بولے آپ آئے, آپ سرائے میں رہے, لاڈجنگ میں رہ کے دی تک, پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ مقام پہ آئے. ٹھیک ہے, بس اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے انشاءاللہ. پھر ہر اتوار یہ چلے گا. تو ہوتے ہوئے آپ جو ہے نا پھر ایک جگہ مقام دمشق میں آئے. آخری بات ہے کہ سرکار کی کہ ایک وقت ایسا بھی حالت استغراق ہوا آپ کو, حالت استغراق جسے کہتے ہیں, مستغرق ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد میں. 9 مہینے 9 شب و روز, 9 مہینے دن رات آپ نے کھانا اور پانی نہیں لیا تھا, نوالا تک نہیں کھایا 9 مہینے تک. بس نظریں اوپر لگی ہوئی تھی, چھت پر لگی ہوئی تھی. بولا حضور کیا ہے 9 مہینے کے بعد بات کرنے والے نے پوچھا تو کیا ہے؟ بولے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ 9 مہینے ایک لمحہ بھی اس سے غافل ہو جائے, ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل ہے. تو یہ ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. آخر کار میرے دوست, آپ نے جو ہے اپنے وصال سے پہلے جو ہے اپنی وصیت کی. آپ نے کہا کہ جب وصال ہوگا تو میری قبر اس وقت ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا.
آپ نے یہ کہا جب سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر ظاہر ہوگی، جب تک ظاہر نہیں ہوگی تو آپ کا وصال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وصال ہوا تو وہ جمعہ کی شب تھی، ہے نا، ربیع ثانی کا وہ مہینہ تھا، تو دوسرے دن جمعے میں بہت ساری تعداد، ہزاروں کی تعداد آئی تھی، 11 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اتنے لوگ کثرت سے جو آئے تھے دور میں، ایک ہی وقت ایسا ہو سکتا ہے، تو 11 مرتبہ نماز جنازہ ہوا۔ تو دمشق میں کیا اور جبل قاسیون کے پاس جو ہے صالحہ شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے نا، وہاں پر کئی دن تک جو ہے وہ مزار شریف، آپ قبر شریف بند کرے تھے دشمنان نے، آپ کے دشمنوں نے وہاں مٹی ڈالی تھی، بند کرے۔ کیسے دشمن؟ اولیاء اللہ، ابن العربی کے بہت دشمن تھے، بہت چاہنے والے بھی تھے، موچ دیا قبر موچا۔ تو اب ان کے ساتھ میں جو ہے بازو میں ان کے 2 بیٹوں کی بھی مزار تھی، خیر قصہ واقعہ بہت لمبا ہو جاتا، تو مزار شریف تھی۔ بعد میں جو ہے سلطنت عثمانیہ کا سلطان سلیم خان نے جب فتح کیا، ملک شام میں داخل ہو گیا، سین شین میں داخل ہو گیا، ہے نا، جب داخل ہو گیا تو اس وقت اس نے جو ہے جب فتح کے موقع پر جو ہے عمارت بنانے کا حکم دیا، تو جب عمارت بنا رہے تھے اس وقت لوگ جب کھدائی چل رہی تھی تو آپ کی مزار پر نوار بھی تھی، وہاں مزار پر لو تھی، وہ یہ بنڈا رکھا ہوا تختی، کیا بولتے ہیں وہ، ایک لو تختی جیسا، مطلب ایک بنڈے کے سل جیسا تھا، وہ تختی وغیرہ تو لکڑی کی نہیں تھی، لو تختی ہی سمجھیے اس کو بس۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فقیر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کی جو ہے، اور اس میں تھا کہ یہ خبر ظاہر ہوگی سین شین میں داخل ہو گیا ہے، تو جب جو ہے ظاہر ہوگی، اب یہ لوگ جیسے دیکھے کہ یہ لوح ہے ابن العربی کی لوح، ارے ان کی مزار ہے، تو لوگ جانے لگے نا، پہلے سے قدر کرتے تھے، فوراً دوڑے اپنے سلطان کو بلائے، تو سلطان فوراً آئے، تو سلطنت عثمانیہ اور یہ پورے جو سلطنت تھی عثمانیہ کی، ان سے پہلے بھی جو تھے ابن العربی کو ایسا مانتے تھے کہ ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد ہے، ہر بات ان کو فالو کرتے تھے وہ، تو فوراً آئے۔ تو جب وہ سلطان نے دیکھا اس مزار شریف کو شیخ کی ہے، آپ دیدہ زار خطا ہونے لگا، زار خطا، میرے شیخ کی مزار چھوٹے سے دیکھے، تو آپ دیدہ کہ مزار پر جو ہے سب مٹی سے ڈالا گیا، روئے روئے مزار کے پاس کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد اس سلطان نے کیا کیا، فوراً مزار کے پاس جو ہے بڑا سا گنبد بنا لیا، اور آس پاس جو ہے بازو میں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی، بہت اچھا جو ہے تعمیر کیا۔ الحمدللہ آج جو ہے زیارت کا عام ہے، الحمدللہ زیارت بھی ہوتی ہے، اور جو بھی جاتا ہے میرے سرکار جیسا اپنی حیات میں نوازتے تھے اسی طرح آج بھی نوازتے ہیں، سمجھے؟ تو جہاں بھی شیخ اکبر کو پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، میرے شیخ برابر اسے جسمانی روحانی فیض جاری کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، یہ تھے فتوحات مکیہ کے مصنف حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ تو میرے سرکار بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ہر اتوار انشاءاللہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر رات میں ٹھیک 10 بجے محبوب نگر خانقاہ قادریہ میں جو ہے انشاءاللہ درس ہوگا، درس فتوحات مکیہ ہوگا، آغاز تو ہو چکا ہے، تصنیف ہو چکی ہے، انشاءاللہ آج جو ہے مصنف کے بارے میں کہا گیا ہے، آئندہ کوشش کریں گے کہ مقدمہ بھی بولا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا بھی اگر عمل کر لیں گے، امید کرتا ہوں، بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔